آج پاکستان میں جو احتجاج کی کال تھی تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کی طرف سے، اس کو بھرپور طریقے سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے، اور نہ کوئی مظاہرہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے تحریک لبیک نے مجھے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ جی ہماری طرف سے کوئی ہڑتال کی کال نہیں ہے، بلکہ اس دوران اگر کوئی ہمارا نام استعمال کرتے ہوئے کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بالکل فیک نیوز ہے، ہماری طرف سے ایسی کسی قسم کی کوئی کال نہیں دی گئی۔ اہل سنت کی مساجد اوقاف کے حوالے کر دی گئی، وہاں پہ وہ خطیبوں کا بھی انہوں نے تقرر اپنی طرف سے کر دیا، یعنی یہ اس کی نہ کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے نہ کوئی اخلاقی اور شرعی تو ہے ہی نہیں۔ کل صبح لاہور میں ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے کل جماعتی حوالے سے، تو صرف جماعتوں کی بات نہیں بلکہ جو بڑے آستانے ہیں ان کی نمائندگی بھی ہوگی، جو ہماری مکتب فکر کی معروف اور مقبول شخصیات ہیں تشریف فرما ہوں گی، اور انشاءاللہ مل بیٹھیں گے، کوئی حکمت عملی تیار کریں گے انشاءاللہ۔ رات کی تاریکی میں ڈاکوؤں کی طرح وہ حملہ آور ہوئے، بسیں جلائی، ان کا مرکزی جو کنٹینر تھا وہ جلائے، لوگوں کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا ماحول کریٹ کیا۔ عدالت ہے، الیکشن کمیشن ہے، اور جو پابندی کی بات کر رہے ہیں پنجاب حکومت، اس کو بہرحال تمام سیاسی جماعتیں میں سمجھتا ہوں مسترد کریں۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں سیاسی صورتحال کیا رہی، اور سب سے اہم چیز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب منظر عام پر آئے، اس کے حوالے سے کیا خبریں چل رہی تھیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی ہم بات کریں گے، پچھلے کچھ دنوں سے ہم ذکر کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کا، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی یا تو بات نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے تو حقائق نہیں دکھاتا۔ تو تحریک لبیک پاکستان پر بھی ہم تفصیلی نظر ڈالیں گے کہ کیا چل رہا ہے، وہ جو پابندیوں کی خبریں ہیں کیا کیا پابندیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جے یو آئی فے نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا قدم اٹھایا اور بھرپور طریقے سے ایک پیغام جاری کیا گورنمنٹ کے نام، وہ کیا تھا اس پر بھی تذکرہ کریں گے۔ اور سب سے اہم یہ بات ہوگی کہ مریم نواز سرکار کی جانب سے آخر کار پروپیگنڈا جو ہے وہ کب رکے گا، جو جھوٹ پر مبنی بیانات جو سامنے آ رہے ہیں وہ آخر کار کب بند ہوں گے، اس پر بھی ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے چلیں ہم تنظیمات اہل سنت کے حوالے سے۔ کل شام گئے تنظیمات اہل سنت کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس کو مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کی جانب سے امیر جماعت اہل سنت پاکستان حضرت علامہ سید مظہر سعید کاظمی صاحب جو ہے ملتان میں اس پریس کانفرنس کی سربراہی فرما رہے تھے، اور اس میں شامل تھے علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب جو سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے، وہ بھی شامل تھے اس میں، اور دیگر تنظیمات بھی شامل تھیں۔ تو اس میں ایک لاہ عمل کا اعلان کیا گیا، کچھ پوائنٹ تھے گورنمنٹ کے سامنے وہ رکھے، لیکن جب سے علامہ سعید حامد کاظمی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا گورنمنٹ سے کہ ہم گورنمنٹ سے کس بات پر مذاکرات کریں، پنجاب گورنمنٹ نے تو وہ کام کر دکھایا جو ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی کہ جو مساجد سب سے پہلے جو سیل کی گئی تھیں وہ فوراً کھولی جائیں، اور جو کھول لی گئی ہیں وہ محکمہ اوقاف کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ تو اس کا نہ تو اخلاقی کوئی جواز بنتا ہے نہ کوئی قانونی جواز بنتا ہے، اور شریعت تو اس کی بالکل اجازت ہی نہیں دیتا۔ سرے سے شریعت میں ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں کہ مساجد ہوں کسی اور کی اور آپ لا کر اپنے ان علماء کرام کو بٹھا دیں جو آپ کہیں گے وہ منوان اس پر عمل کریں گے۔ تو اس حوالے سے کافی تشویشناک حالت ہے، اور جو تنظیمات اہل سنت ہیں ان میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ جو 40 سے زائد مساجد میں محکمہ اوقاف کے اپنے علماء کرام جو گورنمنٹ کے ہیں نام نہاد علماء کرام ان کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ تنظیمات اہل سنت کا اجلاس آج بھی ایک منعقد کیا جائے گا جس میں مختلف مقاد فکر کے لوگوں کا بھی ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ شمولیت ہو، اور اس حوالے سے کیا لاہ عمل سامنے آتا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان پر پابندیوں کے حوالے سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اور تحریک لبیک پاکستان کے جو اثاثے تھے وہ منجمد کرنے کی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹس جو ان کے تھے اور اسپیشلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اب مکمل طریقے سے تمام تیاری ہو چکی ہے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے، اور یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ جو حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا رد عمل بھی سامنے آیا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مرکزی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام مولانا عبدالغفور حیدری کا
مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان پر تشدد کی شدید مذمت کی گئی ہے اور انہوں نے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے. اگر آپ نے اس پر پابندی لگانی ہے تو ایک طریقہ کار ہے, آپ پارلیمنٹ میں بحث کریں اور اپنے جو بھی تحفظات ہیں گورنمنٹ کے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, پھر اس میں بحث ہوگی. اگر پھر تمام ممبران جو ہے تمام پارٹیوں کے, اپوزیشن اور گورنمنٹ یہ مل کر اگر فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی پارٹی اس کو کالعدم قرار دینا ہے تو پھر آپ کالعدم قرار دے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا کہ جو ظلم اور بربریت پنجاب گورنمنٹ نے کی اس کی مثال نہیں ملتی. یہ الفاظ تھے جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی سیکریٹری تھی اس کے. اب بات کر لیتے ہیں مریم نواز سرکار کے حوالے سے. وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی, بلکہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. اس میں وہ کہتے ہیں انتہا پسند جماعت کی جانب سے جو ہڑتال کی کال دی گئی تھی اسے پورے پاکستان کے عوام نے بھرپور طریقے سے مسترد کیا. سڑکوں پہ شدید رش رہا, دکانیں کھلی ہوئی اور لوگ شکر ادا کر رہے تھے کہ فلسطین کے معاملے پہ پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا. یہ میں آپ کو کوئی جوک نہیں سنا رہا, یہ وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب نے یہ گفتگو کی ہے. سب سے اہم بات جو ہے, میں بات یہ کیوں کر رہا ہوں کہ مریم نواز سرکار کا جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے وہ کس حوالے سے ہے, تو میں آپ کے سامنے دلائل رکھ دیتا ہوں. جو منصور علی خان ہیں, ہمارے صحافی ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کا کل جو ولاگ آیا صبح, تو انہوں نے اپنے ولاگ میں اس بات کا ذکر کیا کہ مجھ سے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک رہنما نے رابطہ کیا تحریک لبیک پاکستان کے, اور یہ کہا کہ آج یعنی کہ کل جمعے کے روز جو ہونے والی ہڑتال یا احتجاج ہے تحریک لبیک پاکستان کا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان نے نہ تو احتجاج کی کال دی ہے, نہ کسی قسم کی ہڑتال کی کال دی ہے. یہ مختلف تنظیمات اہل سنت کی جانب سے اور پھر اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل پورے KPK میں احتجاج کی کال دی گئی تھی اور بھرپور طریقے سے احتجاج ہوا. تمام گلی گلی, نگر نگر, جتنے بھی ان کے چھوٹے بڑے شہر تھے اس پہ بھرپور طریقے سے آواز بلند کی گئی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. تو خیر میں بات کر رہا تھا عطا تارڑ صاحب کے حوالے سے. تو تحریک لبیک پاکستان نے بروز جمعے کو جو ہونے والی ہڑتال یا احتجاج کی کال تھی وہ TLP نے نہیں دی تھی. اس بات کا ثبوت منصور علی خان صاحب کے ولاگ پہ بھی ہے, اور ہم تک بھی جو پیغامات پہنچے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے, جو رکن شورا ہیں اور امیر بلوچستان ہیں مفتی وزیر رضوی صاحب, ان کی طرف سے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جمعے کے روز ہونے والی ہڑتال یا احتجاج تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نہیں ہے. تو پھر یہ بات میڈیا پہ آ کے کر دینا, اور پھر آفرین تو اس پر ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا عطا تارڑ صاحب کے وہ ٹگر چلا رہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو احتجاج کی کال تھی وہ فلوپ ہو گئی, ہڑتال فلوپ ہو گئی, عوام نے مسترد کر دیا. بھائی جب کال دی ہی نہیں ہے تو اب مسترد کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے. تو میرے خیال سے فیکٹس اینڈ فیگر جو ہے وہ چیک کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو کہ جو وہ بات کر رہے ہیں, ایک وفاقی وزیر اٹھ کر اگر اس طریقے سے بات کر رہے ہیں جس کے سیاق و سباق ہی نہیں ہے, جو انفارمیشن ان کے پاس صحیح پہنچ نہیں رہی یا وہ پھر پہنچا نہیں رہے, تو میرے خیال سے یہ درست عمل نہیں ہے. اس سے عوام میں تشویشناک جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور پھر جب ہمارا مین اسٹریم میڈیا حقائق نہیں بتاتا تو ہم پھر یہاں موجود ہیں, ہم ضرور بتائیں گے وہ حقائق جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو حقائق چھپاتا ہے. تو خیر بات یہ تھی کہ مریم نواز سرکار جو چاہ رہی ہے اس وقت کر رہی ہے, اور جو چاہے وہ کریں, انہیں کون روکنے والا ہے. لیکن احتیاط کریں کہ بات جو آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے جو وزیر ہیں یا وفاقی وزیر ہیں وہ بات کریں جس کا سر پر پاؤں ہو, یعنی کہ کوئی کم از کم خبروں کا لنک تو کہیں جا کر منسلک ہوتا ہو, ملتا ہو. اور سب سے اہم بات یہ کہ کل پنجاب کے کچھ عزیزوں سے کل میری بات ہوئی تو یہ یہاں تک بتا رہے تھے کہ جو اہل سنت کی مساجد ہیں ان کے باہر سیکیورٹی فورسز موجود تھی, سڑکوں پر روڈوں پر گشت بھی کر رہی تھی. یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی عالم اگر مرید کے سہانے پر بات کرتا تو شاید اسے اریسٹ کر لیا جاتا, کوئی عوام باہر نکلتی تو انہیں اریسٹ کر لیا جاتا. یعنی کہ کل پنجاب میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کرفیو نافذ کیا گیا ہو. یہ وہاں کے رہائشیوں کا موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگر پنجاب سے کوئی ہمیں سن رہے تو اس بات کی تردید یا تصدیق بھی کر سکتے ہیں. ناظرین اب بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. کچھ دنوں سے ہمارے سامنے بھی ویڈیوز آ رہی تھی مختلف صحافی حضرات کی کہ فیلڈ مارشل صاحب کہاں ہیں, نظر نہیں آ رہے, منظراب سے غائب ہیں, چہمے گوئیاں چل رہی تھیں. تو خیر فائنلی کل ایک اجلاس ہوا
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت، جس میں 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ شامل تھے اور دیگر اہم وفاقی وزیر بھی شامل تھے، اور ملٹری قیادت بھی ہماری شامل تھے، فیلڈ مارشل صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے معذرت کر لی تھی کل کے اجلاس میں، وہ شریک نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا فیلڈ مارشل نے، تو خطاب میں کچھ اہم نکات سامنے آئے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتے ہیں کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ دونوں ممالک یعنی کہ ایک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوم کو یقین دلاتا ہوں اس مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی اس وقت افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر پر حالات کافی کشیدہ ہیں، اور دوسری جانب سے بھارت میں بھی اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ پر اس پر فیلڈ مارشل کا رد عمل بھی دینا بہت ہی ضروری تھا، اور فیلڈ مارشل نے کہا کہ دوبارہ جاہریت کی کوشش کی گئی تو بھارت کی فوجی اور اقتصادی ان کی توقعات سے بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عوام اور مسلح افواج کے لیے منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں گے۔ اور طالبان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم کو ان پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے جو پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ تو فائنلی میرے خیال سے پاکستان اور افغانستان کے ویسے تو مذاکرات چل بھی رہے ہیں دوحہ میں، بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے۔ پاکستان کو شروع سے ہی یہ معاملہ رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے اٹیک کیے جاتے ہیں وہاں کی کچھ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے، تو اس پر افغانستان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر، جو افغانی طالبان ہیں، بیٹھ کر بات کریں، مسائل کا حل نکالیں، کیونکہ دونوں اسلامی برادر ملک ہیں۔ اگر یہ دونوں میں ٹینس کی صورتحال رہتی ہے تو یہ دونوں کے لیے خوش آئند نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کی۔ آئندہ آنے والے 24 گھنٹے بھی بہت اہم ہیں، اور ممکنہ طور پر تحریک لبیک پاکستان پر شاید وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے پابندی بھی لگا دی جائے گی، اور پھر اس کے علاوہ اہل سنت کی جانب سے جو تنظیمات اہل سنت ہے اس کا آج اجلاس بھی ہونا ہے۔ تو لیٹس سی اس میں سے کیا خبر نکل کر سامنے آتی ہیں۔ آج کی جو صورتحال، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کے جو پیغامات ہوتے ہیں ان سے ایک تو ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ناظرین کیا سوچتے ہیں ان تمام خبروں کے حوالے سے۔ اور ہاں، آخر میں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔